آج آپ بیٹن آف کمانڈ جب چینج ہو رہی اس فنکشن میں گئے تھے، تشریف لے کر گئے تھے؟ جی میں گیا آپ کی حافظ صاحب سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی آپ؟ جی جیسے سب کی ہوئی ویسے میری بھی ہوئی. تو آپ جانتے ہیں ان کو پرسنلی؟ کیسے ہیں وہ ایز آرمی چیف، ایز سولجر، ایز اے پرسن؟ دیکھیں تھوڑا بہت میں جانتا ہوں ندیم ملک صاحب، کیونکہ وہ ڈی جی ایم آئی بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے میری حکومت کے ٹائم پہ، اور ایک ناٹ اونلی کہ حافظ قرآن ہیں بلکہ بڑے نیک نیت ایماندار آدمی ہیں، اور ان کی ایمانداری کے کام کرنے پر ہماری حکومت میں ان کو ہٹایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کیا تھا. ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ وہ تو مناسب نہیں ہے ندیم صاحب میرا بولنا، لیکن ایک نون تو وہی ہے نا کہ وہ ایک بیریا کی ٹرانزیکشن تھی ٹورڈز فرا، جس کو انہوں نے اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے ایمانداری سے، دیانتداری سے، نیک نیتی سے وہ کام کیا تھا ہماری حکومت کے اندر. لیکن وہی جو سازشی تھے، جو سانپ تھے، جو خاص تھے، انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی ان کے پیچھے، اور ان کو ویسے تو دنیاوی طور پہ سب نے مل کر انسانی طور پہ تو صفحہ ہستی سے ان کا نام ہی مٹا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اللہ میاں سب کچھ ہیں، تو یہ ڈیوائن ہیلپ ہے. ورنہ دنیاوی طور پہ تو لوگوں نے کوشش کی تھی کہ شاید اس سمری میں ان کا نام بھی نہ آئے. تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسان بہت کچھ سمجھتا ہے، چاہتا ہے طاقت اور اس کے نشے کے اندر، لیکن ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا ہے، اور بہت زبردست اپوائنٹمنٹ. آئی ایم شیور باقی بھی سارے اچھے ہوں گے، لیکن ایک تو میرٹ بڑا اچھا سیٹ ہوا ہے کہ فرسٹ 2 سینئرز جو ہیں ان کو لگا دیا گیا. آئی ایم شیور تھرڈ بھی بہت اچھے ہوں گے، فورتھ بھی بہت اچھے ہوں گے، اور سکس بھی بہت جسے اچھے ہوں گے. عمران چور، ڈاکو اور بکوڑا کہتے ہیں، لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. جس بندے نے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن ڈالا ہے وہ نواز شریف تھا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی اسحاق ڈار تھا. میں ملٹری کے اندر سے بھی ایک آدھ بندے کا نام کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں شاید مناسب نہ ہو کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں. لیکن وہاں کلیئرٹی تھی پہلے دن سے کہ ہم نے آرمی چیف کے لیے سینئر موسٹ کو جانا ہے، اور وہ عاصم منیر کی طرف بڑا کلیئر ٹلٹ نظر آتا تھا مجھے. آپ نے ابھی کہا کہ سمری سے نام نکلوانے کی بھی کوشش کی، وہ کس نے کوشش کی؟ دیکھیے میں تو آپ کو بائی اینڈ لارج بتا رہا ہوں باتیں. میرے حساب سے تو میں اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا، اور شاید ان کو یاد بھی ہو کہ پی ایم ہاؤس میں میں نے ان سے کہا تھا کہ فیلڈنگ تو لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے جواب میں کہا تھا کہ میں نے ان کو روکا بھی تھا اس کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ میں اپنے باس، اپنے وزیر اعظم، اپنے ملک کے ساتھ بےایمانی کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے عمران خان کو جب بات بتائی، اس کے حوالے سے آپ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو جب ہو گئی فیلڈنگ میں وہ کیچ آؤٹ ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دو، بس یہ ایگزیکٹلی ایشو کیا تھا، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے. ندیم ملک صاحب دیکھیں، میرے خیال سے مناسب میرے لیے یہ کہنا ضروری ہے، بہت یہ امانت بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ایک ایمانداری، نیک نیت تھی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک زبردست کام، ایک زبردست چیز کی تھی، اور ہمیشہ ان کا کیریئر ایسے ہی رہا ہے، اسپاٹ لیس رہا ہے. کوئی کرپٹ پریکٹس تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی تھی؟ میرے خیال سے اگر فیلڈنگ نہیں لگی ہوتی اور اتنے سارے سازشی دماغ نہیں کام کر رہے ہوتے تو خان صاحب اس کو اور ایسے انسان کی قدر کرتے اور ایسے انسان کو سر پہ بٹھاتے. لیکن میں خان صاحب کو پھر مارجن دوں گا کہ اتنی سازشوں کے دوران کوئی عام آدمی نہیں اکیلا ڈیسیژن لے سکتا جس حساب کی سازشیں ہوتی ہیں. عمران نے کیوں فیصلہ لیا کہ ان کو ہٹا دیں؟ یہ فیصلہ تو اس وقت عمران نے لیا نا سر. بطور وزیر اعظم بالکل انہوں نے لیا، لیکن ان سے پھر میں کہوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ وہ ہر چیز سے تم کہتے ہو اسے کروا لیتے، لیکن سر انسانی طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی سالڈ سازش کے بیچ میں کوئی رائٹ ڈیسیژن ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم آج آپ کی جماعت سے اور کون کون تھا ان کو گریٹ کرنے کے لیے، اور وہاں فنکشن میں موجود کون کون تھا؟ خٹک صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، حماد تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب نے اس مس انڈرسٹینڈنگ کے ٹائم پہ بہت اچھا اور پازیٹیو رول پلے کیا کہ عمران خان صاحب اور جتنے لوگوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے پھر ایونچولی، کیونکہ